الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج 15ویں تراویح تھی، یعنی گویا کل صبح انشاءاللہ تعالی جو روزہ ہوگا وہ آدھا رمضان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کرم احسان کا معاملہ فرمایا ہے کہ 15ویں تراویح کرا دی۔ آج ہم لوگوں نے پورا سوا پارہ نہیں سنا ہے، ایک پارے سے کچھ زیادہ ہے اور سوا پارے سے کم ہے، کیونکہ شعراء بھی ختم نہیں ہوئی ابھی۔ شعراء جب ختم ہو جاتی اس کے بعد ایک چند آیتیں سورہ النمل کی ہو جاتی ہیں، تب وہ پورا سوا پارہ ہو جاتا۔ بہرحال اگر سورہ شعراء بھی ختم ہو جاتی وہ بھی نہیں ہوئی، تو بہرحال تو یہ ایک پارے سے کچھ زیادہ لیکن سوا پارے سے بہت کم یہ آج ہوا ہے۔ اس میں پہلے ہم نے سب سے پہلے سورہ جو کل شروع ہوئی تھی سورہ النور، اس میں ہمارے قاری صاحب نے اس کو مکمل کیا۔ اس کے بعد دوسری سورہ فرقان ہے، الفرقان، یہ پوری سورہ ہم نے سنی۔ اس کے بعد تیسری سورہ الشعراء ہے، جو میں نے جیسا ابھی عرض کیا وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں، کل کی صورت تو خیر سورہ النور جو ہے وہ تو مدنی ہے، لیکن آج کی دو صورتیں سورہ فرقان اور سورہ الشعراء یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور مکی کے نہ ابتدائی دور کی ہیں نہ بہت آخر کی ہیں، دور متوسط کی ہیں۔ وہ زمانے کے لوگ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے آیت لاؤ، نشانی لاؤ، معجزہ لاؤ۔ یہی ہے دونوں کا عنوان اس قسم کا ہے کہ ہمارے سامنے آپ نشانی کیوں نہیں لاتے، ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھاتے، معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ تو سورہ شعراء میں ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ ہر رسول کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کنا اکثرهم مؤمنین ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تو عزیز الرحیم ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، ہاں وہی ہے۔ اور شروع میں جو کہتا ہے رسول آ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ انی لکم رسول امین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ تین باتیں، تین آیتیں شروع میں بولتا ہے، ہر رسول بول رہا ہے، ایک رسول کے علاوہ۔ اس میں ایک واقعہ ایسا ہے جس میں نہیں ہے، لیکن یعنی ہر بار ایسا کہتا ہے رسول۔ پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی لکم رسول امین، امانت دار رسول ہوں میں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم اللہ کی اطاعت و عبادت کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، تقوی اللہ کا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اطیعونی۔ یہ تین باتیں پہلے کہتا ہے اور تین باتیں بعد میں ہیں، وہ جیسے میں نے بتایا ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو کہ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بتایا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً نشانی ہے، لام تاکید دیا ہے۔ تو اور رب اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اور لیکن لوگ اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، ما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو ہمیں نشانی دکھاؤ، نشانی تو پھیلی ہوئی ہیں، آسمان زمین، انسان کے اندر، انسان کے باہر، ارد گرد میں سب جگہ نشانیاں ہیں۔ یہ شعراء ہے، لیکن اس میں ایک بات خاص تھی، یہاں سے ایک دوسرا ایک فولڈر شروع ہو رہا ہے، وہ تعصیمات کا فولڈر ہے۔ یہ تعصیم میم تھا، کل کی سورہ ہوگی پہلی والی سورہ النمل ہے، وہ تعصیم ہے صرف، اور اس کے اگلی سورہ قصص ہے، وہ تعصیم میم ہے صرف۔ تو تین صورتوں کا ایک فولڈر تعصیمات کا فولڈر کہلائے گا، جیسے الف لام میمات کا فولڈر، جیسے کہ میں نے بتایا الف لام راءات کا فولڈر۔ تو یہ تمام فولڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، میرے اپنے کنوٹیشن کے لحاظ سے۔ خیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ فرق تو ہوگا نا، یعنی یہاں تک جو بات تھی اس سے پہلی سورہ فرقان میں اور سورہ الشعراء میں فرق کچھ ہونا چاہیے نا۔
کیونکہ یہ اس کا فولڈر الگ ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی ہدایت کہ کچھ خاص الگ انداز ہوگا، کچھ بات الگ ہوگی۔ اب وہ تو غور کرنے کی چیز ہے، اس میں کیا ہے، لیکن میں ایک عرض کر دوں، تینوں میں تا ہے اور تینوں میں سین ہے، لیکن میم دو میں ہے، ایک میں نہیں ہے میم۔ درمیان والی جو کل سورہ آ رہی ہے النمل، پہلے وہ توسین ہے صرف، اس میں میم نہیں ہے۔ تو توسین دونوں میں کامن ہے، توسین یاسین میں بھی سین ہوتا ہے، آپ جانتے، یاد رکھیے گا ذرا، ہاں، اور تو ہے یہاں، اور توحا میں بھی تا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اب میں آپ اگلی بات بتا رہا ہوں کہ اس پر ہمارے امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کچھ اور سمبلائز کرتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہوئے، یعنی الگ الگ لفظ پڑھے جاتے ہیں، حرف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، تا سین میم، الف لام میم، ایسے کر کے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہیں کچھ اشارے کرتے ہوتے ہیں، کچھ سمبولزم ہے ان کا، کہ سمبل ہے، وہ سمبل یہ ہے تو جیسے لکھی جاتی ہے ایسے لکھی جاتی ہے تقریباً، جیسے میں بنا رہا ہوں۔ یہ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو جیسے سانپ ہو اور کھڑا ہو پھن اٹھائے ہوئے اور کنڈلی مارے ہوئے ہو، تو ایسے بنتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ زبانیں جو تھیں، خاص طور سے جیپنیز زبان، چائنیز زبان، اور پہلے کی عبرانی اور اس سے پہلے کی اور زبانیں، یعنی بہت پرانی عرب کی زبان جو کہلاتے ہیں، وہ زبانیں سمبولزم کو زیادہ پیش کرتی تھیں۔ اس زمانے میں دونوں باتیں کرتے تھے، اس سے سمبل مطلب وہ بات پوری بات اس سمبل میں ہو جاتی تھی۔ جیسے نون ہے، نون کے معنی مچھلی، اس لیے ذنون کہا، مچھلی والا۔ حضرت یونس علیہ السلام ذنون ان کا لقب ہے، صاحب الحوت بھی ہے ایسے، لیکن حوت معنی مچھلی، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، ذنون معنی مچھلی والا۔ تو یہ نون جو تھا وہ مچھلی کی آنکھ کی طرح بنایا جاتا تھا، آج بھی ذرا کھول دیتے ہیں اس کو ذرا سا، مچھلی کی کیا ہر ایک کی آنکھ، لیکن مچھلی کی آنکھ گول ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، تو اس لیے اس طریقے سے بنتا تھا۔ تو یہ سمبولزم ہے۔ تو سانپ کا سمبولزم ہے یہ، کس کا، کون سا، تا۔ اس کا مطلب اس کے اندر کہیں پر سانپ کا ذکر ہونا چاہیے، چاہے توحا ہو، چاہے توسین ہو، یا توسین میم ہو، سمجھا کہ؟ تو یہ دیکھا جب تو غور کیا تو ان سب تمام صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں وہ قصہ بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کا معجزہ دکھایا، فرعون کے سامنے رکھا، جادوگروں کے سامنے وہ بات آئی اور جادوگر ایمان لے آئے، ہے نا؟ تو وہ یعنی عصا کا معجزہ جو اژدہا سانپ بن جاتا تھا، گویا یہ سمبولزم تو کا ہے۔ اب سین کا سمبولزم مجھے نہیں پتا، اللہ جانے، وہ انہوں نے بھی نہیں بتایا، لیکن میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اس سین جو اس کے اندر ہے، سین، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سین میں، یعنی ان سین تینوں میں سین ہے، توسین، توسین میم، توسین میم، تینوں صورتوں میں سین سب میں کامن ہے۔ ایک یاسین میں بھی سین ہے، اس کا مطلب ہے یاسین سے توسین میں کوئی سملیرٹی ہے، کوئی یکسانیت ہے، کوئی قربت ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ قربت ہے۔ اب وہ الگ بات کروں گا میں، وہ قربت کیا ہے۔ فی الحال کیونکہ ہمارے خلاصہ ہے، اس پہ موقع نہیں ہے میرا بتانے کا، کبھی الگ سے بات آئے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کچھ سملیرٹی یہ بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے موضوعات کی، اس کے سبجیکٹس کی سملیرٹی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ پوری سورہ کو گویا اس کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ یہ سمبل، حروف مقطعات پوری سورہ کی جھلک دکھا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا، یہ کہنا ہے۔ اب آگے اگلی بات کر رہا ہوں، اب کل سے جوڑتا ہوں آج کی بات کو۔ کل سورہ جو تھی مومنون تھی، تو پھر النور آئی، اور آج اس کے بعد اگلی سورہ الفرقان ہے۔ آپ نے اس میں کچھ غور کیا؟ کیا ایک بات نظر آ رہی ہے ہمیں؟ سنیے، کل آصف تھے اور آج آصف غائب ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بتائیے، چھوڑیے۔ تو بہرحال تو المومنون میں 10 صفات تھیں، وہ انہوں نے کہا تھا آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں نے بہرحال میں نے کہا خلاصے کی وجہ سے نہیں بتایا میں نے۔ 10 صفات ہیں، اس میں پہلے یہ بتایا مومن کامیاب ہو گئے، یہ مومن وہ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ہے نا، اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اپنی زندگی میں زکوٰۃ یعنی تزکیہ نفس کو انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے،
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو آپ کے امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، عہدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو 10 صفات تھیں، وہ سب کے سب مومن کامیاب ہو گئے پہلی ابتدائی. اور یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. تو جنت الفردوس کے وارثوں کا ذکر کیا ہے شروع ہی میں. اب آج کی سورہ، کل کی سورہ پھر نور شروع ہوئی تھی. تو نور میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیویجول آسپیکٹ میں بات سورہ مومنون کر رہی تھی، ہر مومن کی بات کر رہی تھی کہ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہو جائے گا. ان مومنوں پر مشتمل جو معاشرہ سوسائٹی بنے گی وہ سورہ نور میں ہے. یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. یعنی یہ کہا ہے کہ ان ایسے ہی لوگ جو ہیں جو مومن ہیں، ایسے مومن جن کا ذکر پہلی سورہ میں آ چکا، ان پر مشتمل جب ایک سوسائٹی بنے گی، ایک معاشرہ بنے گا، تو وہ نور علی نور ہوگا، یعنی منور ہو جائے گی. پوری دنیا ان پر جگمگا اٹھے گی، یہ مطلب ہوتا ہے. مگر ان میں سے کچھ کمیاں یہ چیزیں نکال دو، زنا نکال دو، فحاشی نکال دو، گندگی نکال دو، یہ چیز نکال دو، تشیع الفاحشہ نکال دو. یہ کل بتا چکا ہوں میں. اب کل کی بات تھی، اب اسی کو جوڑ دیجیے آگے سے. تو انہوں نے کہا معلوم ہے کیا ہوتا ہے، یہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمن ہیں. تو آج کی سورہ میں عباد الرحمن کو بتا دیا. اور عباد الرحمن کے پھر وہی جیسے 10 وہاں پر صفات بتائی تھیں، یہاں 14 صفات بتا دیں. عباد الرحمن وہ ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کہا کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، اور جب ان کے پاس جاہل ان سے چپک جائیں، یہ بتاؤ، یہ کرو، یہ کرو، تو کہتے ہیں السلام علیکم. خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ دیکھیے کتنے پیار. آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے سوشل سرکل میں، آج کل یہ بات کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ بتاؤ مطلب یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اب آپ اس سے کیسے نپٹیں؟ السلام علیکم بھائی، ہاتھ جوڑ لیے میں نے، السلام علیکم، مجھ سے نہیں آتا. حالانکہ مجھے معلوم ہے میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں جواب نہیں دوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. 2 صفات ایک آیت میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سجود میں، قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد گزاریں یہ لوگ. یہ ہیں عباد الرحمن. مومن وہ تھے، مومن سے آگے بڑھ کر عباد الرحمن کی بات آ رہی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب ان میں نور علی نور معاشرے کے لوگ ایسے بن جائیں گے، یہ مطلب تھا. پھر کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، کیونکہ وہ تو بڑا جان کا لاگو ہے. پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خرچ کرتے ہیں تو بالکل نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، درمیان میں بالکل عین بیچ کا کرتے ہیں. پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہے لا یدون مع اللہ الہ آخر، ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، نہ زنا کرتے ہیں، اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور نہ کوئی قتل کرتے ہیں، کسی کا ناحق قتل کرتے ہیں. 3 پھر صفات آ گئیں. پھر اس کے بعد یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں، بولو ہاں نہیں وہ تو اس کے بعد تو اسی کی تشریح تھی، اس میں توبہ کی بات ہے کہ توبہ کرنے والے ہیں. آپ ایک بڑھو نہیں والذین اذا ذکروا ہاں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. تو یہ لوگ وہ ہیں جو یعنی کہ کہیں راستے سے گزرتے ہیں تو بہت شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ جب دیکھتے ہیں ادھر آدھر کچھ گندے قسم کے لوگ ہیں تو شرافت سے گزرتے ہیں. مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغویات کی طرف سے گزر ہوتا ہے. جب لغویات دیکھا کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تاش کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، خاموشی سے شرافت سے گزر جاتے ہیں. پھر کہا کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صما عمیانا، بالکل ایسے نہیں اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے بلکہ غور سے سنتے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں اے اللہ تو ہمیں ہماری عورتیں اور ہماری بیویاں، ہمارے بچے جتنے سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری، اور ہم کو ان کو متقین کا امام بنا دے. تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو ان میں صبر کی بھی صفت ہے. تو 14 صفات ہیں، میں نے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو 14 صفات کے حامل عباد الرحمن ہیں. تو یہ صفات ہم ڈیولپ کر لیں اگر، تو حقیقت میں اللہ رب کریم کہ عباد الرحمن میں ہمیں شامل کر لیا، وہ مومن میں شامل ہو جائیں گے. عباد الرحمن میں اللہ کے بندے،
اللہ تعالیٰ اپنا لیتا ہے ان کو، جیسے کہتے ہیں نا لوگ اڈاپٹ کر لیتا ہے ان کو، تو اڈاپٹ کر لیا اللہ تعالیٰ. مومن تو مومن ہے، ان کو اڈاپٹ کر لیا اللہ تعالیٰ نے. کہہ رہے ہیں کہ عباد الرحمن میرے رحمان کے بندے ہیں، میرے بندے ہیں، رحمان والے بندے ہیں. یہ ہے، تو سوچیے آپ. تو یہ تینوں صورتوں میں دیکھا آپ نے یکسانیت، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اب اس کے بعد تو دوسرا، میں نے بتایا دوسرا فولڈر شروع ہو گیا توسین والا. تو توسین والا فولڈر جو ہے اس کو میں کل لنک کروں گا آپس میں ایک دوسرے کیا کیا ہے کہ نہیں. تو یہ بھی ایک فولڈر ہے، بہرحال بہت خوبصورت فولڈر ہے. لیکن آج میں یہیں پر بات ختم کر کے یہ عرض کروں گا کہ اس میں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں. ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ فرقان بن کے آیا ہے. شروع یہاں سے ہوتی ہے بات آج کی. سورہ نور تو کل میں نے بتا دی، کچھ نہ کچھ اشارے کر دیے. آج میں فرقان کو بتاتا ہوں. یہ قرآن فرقان بن کے آیا ہے، حضور نبی اکرم فرقان بن کے آئے، دونوں فرقان بن کے آئے ہیں. قرآن پاک بھی فرقان ہے اور حضور نبی اکرم کی ذات گرامی بھی فرقان ہے. فرقان سمجھتے ہیں؟ یعنی ڈسٹنکشن بٹوین دی رانگ اینڈ رائٹ، اچھی اور بری، فالس اینڈ حق اور ناحق کے درمیان میں بالکل ڈسٹنکشن ہے، بالکل کسوٹی ہے، کرائٹیرین ہے. آپ بھی، یعنی آپ کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے. لوگ تو ایمان لے آتے دیکھ کر حضور کو. یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا کہتے تھے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ. اور آپ کے اخلاق تو ایسے تھے ہی، حقیقت تو یہی ہے. اسی لیے سورہ یونس میں کہا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے درمیان میں میری عمر گزری ہے، کیا تم نے میرے اندر کوئی کمی پائی؟ کتنی بڑی بات کہہ دی، اور کوئی نہیں نکال پایا کوئی کمی، کوئی داغ حضور نبی اکرم کی ذات گرامی میں. تو یہ ہے کسوٹی، اسے کہتے ہیں کسوٹی. ایسی قرآن ہے. تو قرآن بھی کسوٹی ہے، حق و باطل کی جو بات کہتا ہے یعنی بالکل پکی ہوتی ہے، بالکل اس میں ٹھوس بالکل بات کہتا ہے. کرائٹیرین ہے یہ بھی بالکل، قرآن میں یہ کہا ہے. تو قرآن جو ہے ہر طریقے سے فرقان بن کے آیا ہے. میں یہ بتایا ہے یہ فرقان بن کے جو آیا ہے، اس فرقان کو ہم سمجھیں تو ہم اس پر اگر ہم کوئی کمزوری اختیار کریں گے تو اللہ رب کریم کہ ہاں بہت زیادہ سخت ہماری پکڑ ہوگی. اور اس پکڑ کا ذکر بھی قرآن میں کہا گیا ہے. فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اسی سورہ کے اندر ہے. یعنی حضور نبی اکرم قیامت کے روز استغاثہ دائر کریں گے، استغاثہ دائر کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن پاک کو بک بک جھک جھک سمجھا تھا اور چھوڑ دیا تھا. مہجورہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، نکال دینا، پھینک دینا. نعوذ باللہ پھینک دینا، بک بک جھک جھک سمجھ لینا. ارے کیا ہے اتنی خطرناک بات؟ یا کم سے کم ایسا نہ صحیح تو میں پیچھے چھوڑ دینا، پشت پہ ڈال دینا. پسے پشت ڈال دیا تھا جسے کہتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول یہ کہیں گے جو آپ کے پاس میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یاد رکھنا جواب نہیں ہوگا کوئی بھی. یا رب قومی، میری قوم نے. اب حضور کی قوم دو ہے، بتا دوں آپ کو. ایک وہ امت دعوت، ایک وہ جو امت استجابت، مستجاب مان لینے والی امت میں اور آپ ہیں. جس نے نہیں مانا ان کے سامنے دعوت دی گئی تھی، امت دعوت تھے وہ. تو سب لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ ابو جہل وغیرہ کے بارے میں کہا گیا رہا ہے ان کے لیے. ارے بھائی ان کی بات کیوں سوچ رہے ہو، اپنی کیوں نہیں سوچتے؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا رسول ہمارے بارے میں اگر استغاثہ ظاہر کرے ہو تو غلط کیا کرے گا؟ امت پوری کی پوری اسی طرح بگڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بتائے رکھے. یاد رکھیے حضور نبی اکرم نے استغاثہ دائر کر دیا ہمارے خلاف تو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. سمجھ لے، کم سے کم اتنی بات یاد رکھیے گا. اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں، شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے کہ حضور جب ہمارے خلاف استغاثہ دائر کر رہے ہوں گے تو شفاعت کیوں کریں گے؟ یاد رکھیے ہمیں حضور کی شفاعت کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوگا بھیا، سمجھ لینا. تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں اس قرآن پاک کو دانتوں سے پکڑ لیں، کیونکہ حضور نبی اکرم پر نازل ہونے والا کلام یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا دیا، جس کی وجہ سے ہم آپ کی وجہ سے سر اونچا کر کے جیتے ہیں کہ ہمارا رسول بہت اچھا ہے. لیکن ہم ان کی بات نہیں مانتے، اگر بہت بری بات ہوگی. اور یہ کہا ہے وجاہدوا بھی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی اکرم اور جہاد کبیر کیجیے. جاہد بھی قرآن کا اشارہ ہے، بھی یہ کہا ہے قرآن میں. اسی سورہ میں بہت سی باتیں ہیں، سمجھے آپ کے. اسی قرآن کو سب کچھ ہر طریقے سے کہا گیا. اسی قرآن کو لے کر آپ اٹھ جائیے. اور یہ ہے وہ قرآن جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی قوموں کو اٹھا دے گی. قرآن اٹھا دیتا ہے تو یہی زمین میں پست کر دیتا ہے، تو ذلیل خوار کر دیتا ہے.
اگر ہم مان لیتے ہیں اور مانیں گے تو ہمیں اٹھائے گا یہ آیا اس لیے ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ مانا تو پیچھے ڈال دیا تو یاد رکھیے رسوائی کا سبب بھی یہ ہمارے لیے بن جائے گا اور ہم کو جہنم رسید کروا دے گا یہ۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی، یتلونہ حق تلاوتی، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کا حق ایسے ادا ہوگا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو اپنی زندگی میں جاری ساری کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کی اطاعت کریں، زندگی میں جاری ساری کریں، ایمان لائیں، تلاوت کریں اور ساری دنیا میں پہنچائیں۔ یہ ہے اس کا حق، جو جیسا کرے گا وہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے قرآن، حضور نے فرمایا قرآن تمہارے لیے یا تو حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر تمہارے لیے حجت ہے تو تمہاری شفاعت کرا دے گا، اور اس کی شفاعت ضرور قبول ہوگی، کیوں کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی سب مخلوقات ہیں جو شفاعت کریں گے، یاد رکھیے سب مخلوقات ہیں جو شفاعت کریں گے، حضور بھی مخلوق ہیں، صرف ایک اللہ کی صفت ہے جو کہہ دے گی جو کچھ وہی ہونا ہے، یاد رکھنا۔ باقی کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رد کر سکتا ہے ان کی صفات کو، کیونکہ مخلوق ہیں وہ، یہ اللہ کی صفت خود ہے۔ جب قرآن پاک کسی کے بارے میں صفات کرے گا اور اس کے حق میں حجت بن جائے گا تو پھر اس کی تو کامیابی ہونا یقینی ہے، اور اس کے خلاف بن گیا اگر تو ناکام ہونا بھی بالکل اتنا ہی زیادہ بالکل طے ہے کہ بالکل پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیوں پھر کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو نے قرآن پاک کو میرے حق میں حجت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ رب کریم قرآن پاک کو میرے قلب کا اور آپ کے قلب کا نور بنا دے۔ قرآن پاک میری قبر کا اور آپ کے قبر کا مونس بنا دے۔ قرآن پاک میرے حق میں اور آپ کے حق میں قیامت کے روز شفاعت کا معاملہ، شفاعت اور حجت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔